پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سید فاطمہ، علی المرتضی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی دیگر اولاد پاک کو بھی اس میں یعنی اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا گیا۔ قرآن شریف کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ازواج مطہرات کو اہل بیت جہاں جہاں ذکر ہوا وہاں اس کا ذکر ہوا، اور حدیث شریف میں دیکھا جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ بھی، علی المرتضی بھی، امام حسن بھی، امام حسین بھی، اور میری جتنی بھی اولاد ہے یہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ لہذا حدیث شریف کی روشنی میں اس فضیلت میں اولاد پاک بھی شامل ہیں۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ اب ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، رب تعالیٰ ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے، وہ پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 23 میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ کنز العرفان ہے کہ تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما کہ محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے بڑا پیارا تفسیر لکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے جو آپ لکھ رہے ہیں کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجیے، یعنی رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کا تفسیر آپ ارشاد فرما رہے ہیں علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے کہ اے محبوب آپ فرماؤ، اس کو فرماؤ لوگوں کو کہ اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ میرے آقا فرمانے کہ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کسی قسم کا اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ سمجھ میں آیا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تم تک دین و دنیا کی بھلائیاں بھی پہنچاتا ہوں، مگر میں اس سے تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی جو میرے اہل بیت اطہار ہے، جو میری اولاد ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کا احترام کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کے رشتہ داروں کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ امام حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کے تعلق سے بتاتا چلوں میں، یہ 7ویں صدی کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ امام حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی کے، یعنی ابھی 1447 کی ذکر ہے، یعنی تقریباً کم و بیش آج سے 1440 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، یہاں تک کہ علم حدیث میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا، آپ علم حدیث کے بہت بڑے منصب پر فائز تھے، آپ کو بہت علم تھا حدیث شریف۔ آپ نے ایک روایت رکھی، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نواز رسول ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی، یعنی اب بیمار ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، دوسرے خلیفہ ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ صحابی بھی ہے اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ آپ جنت کی۔ زبیر بن عوام وہ ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام سے کہا کہ اے زبیر آئیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے، چونکہ آپ مصروف تھے، آپ نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے جائیں، میں اپنا کام سے فارغ ہو کر حاضر ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ترغیب دلانے کے لیے کہا
ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ اے زبیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بنو ہاشم کی عیادت کے لیے جانا یہ سنت ہے؟ یعنی بنو ہاشم قبیلے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق فرماتے کہ اے زبیر، آپ کو نہیں پتا کہ بنو ہاشم کی عیادت کے لیے جانا یہ سنت ہے اور ان کی زیارت کرنا یہ نفلی عبادت ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے نا، بلکہ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے، لکھتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدہ غوِ مصطفیٰ ہے مدہ خوان اہل بیت۔ اس شعر کا وضاحت سنیں کہ ہم غلاموں کی بس کی بات ہی نہیں کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و برکات بیان کریں۔ ان کے فضائل تو ان کا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے اسلام بھائیو، اہل بیت پاک کی کیسی پیاری اور کیسی نرالی شان ہے۔ ان کی صرف زیارت کر دینا ہی نفلی عبادت ہے۔ اہل بیت شان کی، لیکن ان کو صرف دیکھ لینا، ان کی زیارت کرنا یہ نفلی عبادت میں شمار کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ پاک کے فضل سے سعادت کرام تقریباً دنیا بھر میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے سیدزادے ہیں یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ کچھ سیدزادے یہاں پر بھی تشریف فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے عالم باپو ہے، عمران باپو ہے، اس طرح رمضان باپو ہے، اور بھی آپ نے سید صاحب ہو گئے۔ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آل میں سے اور دنیا بھر میں موجود ہے۔ یہ بھی ان کی خصوصی شان ہے، اہل بیت اطہار کی بھی خصوصی شان ہے۔ آپ نے کربلا کا واقعہ بارہا سنا، یزید پلیت کا واقعہ سنا کہ یزید پلیت نے کم و بیش 22,000 لشکر لے کر آیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ یزید پلیت نے سعادت کرام کو دنیا سے مٹانے کی ناپاک کوشش کی تھی مگر خود مٹ گیا۔ الحمدللہ امام حسین کی اولاد پاک اب بھی دنیا بھر میں موجود ہے۔ وہ شعر یاد آ گیا، وہ ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ خیر، ہم سعادت کرام کے دور سے سن رہے تھے، الحمدللہ دنیا بھر میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ سید صاحب ہے تو وقتاً فوقتاً ان کی بارگاہ میں پہنچتے رہیں۔ اگر سید صاحب بیمار ہو جائے تو ان کی زیارت کے لیے بھی جائے، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، جن کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنا ہے نا نام؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ چونکہ اہل بیت سے بھی تھے اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے تھے۔ اور جب یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آتے دیکھتے تو خود اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام فرماتے، یعنی اپنی جگہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ سیدزادوں کے اہل بیت کے احترام فرمایا کرتے تھے۔ اور روایت میں ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدل آ رہے ہوتے یا پیدل تشریف لے جا رہے ہوتے، اور راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدل تشریف لا رہے ہیں اور یہ سواری پہ سوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ سواری پہ اگر سوار ہو رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدل تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو اپنی سواری کو روک کر سواری سے اتر کے ان کی بارگاہ میں ادب حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ یہ سیدزادے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت اطہار میں سے، ان کی احترام کے لیے، ان کی عزت کے لیے آپ سواری سے نیچے اتر جاتے، اور جب تک آپ کھڑے تھے جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر نہیں جاتے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے
سواری پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ خلفائے راشدین جو ہے سید زادوں کی، اہل بیت اطہار کی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں یہ نہ کے برابر ہے۔ کئی سید زادوں کو ہم جانتے ہیں، یہ آتے بھی ہیں تو ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہ آتے بھی ہیں تو ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوپر کی طرف بیٹھے ہوتے، کرسی وغیرہ پہ بیٹھے ہوتے، یہ سید زادے جو ہے نیچے زمین پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پتہ ہے کہ سید صاحب ہیں، سید زادے ہیں، تو ان کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائے اور اپنی جگہ، اگر ہم اوپر کی طرف بیٹھے تو اپنی جگہ ان کو دے دیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی سیدوں کا ادب نصیب کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا شان حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے تعلق سے تھوڑا بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ولی کامل تھے اور اس امت میں سب سے پہلے مجدد تھے۔ اس امت میں سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ نے، اور وقت کے خلیفہ بھی ہیں، آپ نے ایسے کمال انداز سے خلافت کے فرائض انجام دیے کہ آپ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے، حضرت ابوبکر صدیق کا خلافت دور گزرا، حضرت عمر فاروق کا گزرا، حضرت عثمان غنی کا گزرا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا گزرا۔ تو جس انداز میں ان خلفائے راشدین نے خلافت کے فرائض انجام دیے، بالکل ہو بہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے وقت کے جب خلیفہ تھے تو اسی طرح انہوں نے بھی خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اسی لیے آپ کو بھی خلفائے راشدین نے جس طرح خلافت کی، ان کے خلافت راشدہ میں ان کو بھی شمار کیا۔ اسلام کے امت کے سب سے پہلے مجدد تھے، ایسے زبردست خلیفہ ہیں۔ اب ان کے تعلق سے سنتے ہیں کہ سید زادوں نے کیسا احترام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ سعادت کرام تو سعادت کرام ہے، جن کی تو آپ عزت و احترام کیا کرتے تھے، ان کے لیے آپ جتنا ہو سکے اتنے نیکی والے کام کر دیا کرتے تھے، مگر خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ بھی نسبت رکھنے والے کوئی آ جاتا تو آپ اس کی بھی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید زادوں کی تو خدمت بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سے نسبت رکھنے والے آ جاتے تو ان کی بھی عزت کرتے تھے، ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، پتہ ہے آپ کو؟ زید بن حارثہ، ان کی شان کیا شان ہے پتہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سید زادے نہیں ہے زید بن حارثہ، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ زید بن حارثہ سید زادے نہیں تھے، لیکن پیارے آقا نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے، خود حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ ان کے خاندان سے کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ دربار میں آیا، آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا اور عزت دیتے ہوئے انہیں اپنی جگہ بٹھا دیا۔ کس کو بٹھایا جا رہا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی کے خاندان کے فرد کو، جبکہ نہ یہ سید زادے ہیں نہ یہ صحابہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نسبت کس کو ہے؟ زید بن حارثہ کو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہے، وہ بیٹا منہ بولا بیٹا۔ لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی اگر کوئی چیز نسبت رکھنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں بھی عزت و احترام سے، ان کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی عادت کریمہ تھی۔ سبحان اللہ، یہ نسبت رسول کا ادب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سادات کرام کو آتا دیکھے، راستے میں دیکھے، مسجد میں دیکھے، کسی محفل وغیرہ میں دیکھے تو ان کی زیارت کا شرف مل جائے تو ادب کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر کے ان کی زیارت بھی کرے اور خوب ادب بھی کیا کرے، اور اپنے شہر یا علاقے میں جو سادات کرام ہے
وقت نکال کر ان کی زیارت کے لیے حاضر بھی ہو. ذہن میں رہے کہ ان کی زیارت کے لیے جانا ہے تو ان سے خدمت نہیں کروانی. ظاہر ہے سید کے گھر پہ جاؤ گے تو آپ مہمان ہو گے، وہ میزبان ہو گے، یعنی آپ ان کے گھر پہ جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر مہمان بن کے جا رہے تو ان سے خدمت کروائیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سید زادوں کے گھر پہ اب جائے تو ادباً ان کی سلام وغیرہ کرے، اگر ممکن ہے تو مصافحہ وغیرہ کر دے، اور کچھ نہ کچھ جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ساتھ میں لے کر جائے. اگر وہ خدمت بھی کرنا، وہ آپ کے بارگاہ میں کچھ پیش بھی کرنا چاہے، کچھ دینا بھی چاہے، تو آپ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ میں ان کی مدد فرمائیں. ذہن میں رہے کہ ان کی زیارت کے لیے جانا ہے تو ان سے خدمت نہیں کروانی، بلکہ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوارنی. لہٰذا ان کی زیارت کے لیے حاضر ہو، ان کی خدمت بھی کریں، اور ہو سکے تو کچھ نہ کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کر دیا کریں. ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کے نانا کا دیا ہوا ہی ہے. آپ کے پاس جو ہے، میرے پاس جو ہے، یہاں جتنے اگر پیسے والے ہیں، بزنس مین ہے، جو کچھ بھی ہے، یاد رکھیے آپ کے پاس میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہی ملا. ہم کو ان کی خدمت کا شرف، ہم ان کی خدمت کا شرف پائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کے نانا جان خوش ہو کر ہماری بگڑی بنا دیں. حدیث پاک سنیں، بڑی پیاری حدیث شریف حدیث پاک ہے. جو شخص عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان کا نام ہے عبد المطلب رضی اللہ تعالی. عبد المطلب، میرے آقا فرماتے کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے، جو شخص اولاد عبد المطلب رحمۃ اللہ تعالی میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا میں اس کا صلہ دوں گا. اچھا میں ایک بات بتاؤں، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی پڑھا، سمجھ میں کیا آیا کہ روز قیامت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوگی اور اس کا صلہ ملے گا. ہماری حد یہی تک ہے. اب آئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے بارگاہ میں، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حدیث پاک جب حدیث پاک آپ کی نظروں سے گزری تو حدیث پاک کے تحت اعلیٰ حضرت نے دو بڑی باتیں کی. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تعلق سے؟ اعلیٰ حضرت نے دو باتیں بڑی کمال کے ذکر کی. نمبر ایک، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب وہ شخص مجھ سے ملے گا، روز قیامت جب وہ شخص مجھ سے ملے گا، اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ سعادت کرام کے ساتھ بھلائی کرے اور اگر ایمان سلامت لے گیا تو روز قیامت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ضرور حاصل کرے. سمجھ میں آیا ہم نے جو حدیث سنی تھی اس میں کیا فرق ہے اور اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ جو شخص سعادت کرام کی زیارت کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بھلائی کا کام، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا، تو یہ پکی بات ہے. کیونکہ میرے آقا فرما رہے، کیا فرما رہے کہ میں اس سے روز قیامت ملاقات کروں گا. اب جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے روز ملاقات فرما رہے تو اور کیا چاہیے. حدیث شریف کو اگر غور سے دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم میں ملاقات کنفرم ہے، پکی ہے. اور اب قیامت کی جب بات نکلی تو قیامت کے دن جو واقعات پیش ہوگا اس کو بھی اپنی نظر میں رہا، اپنے ذہن میں رہا. قیامت کا ہولناک دن ہوگا، اللہ، سخت ترین گرمی ہوگی، سورج اپنی آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سامنے قہر ہی قہر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. جتنی زندگی ملی، جتنی نیکیاں ملی، جتنے اچھے عمل کیے، جتنے برے عمل کیے، ایک ایک عمل کا سوال بھی ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا. اب اندازہ لگائے کہ ایسی حالت میں اگر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ مبارک دیکھنے، دامن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لپٹنے کا شرف مل جائے تو پھر اور چاہیے؟ صرف کیا کرنا ہے؟
کہ سعادت کرام کی حفاظت کرنی، یعنی ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ انشاءاللہ کریم اس ایک کرم سے ہی قیامت کی سب منزلیں آسان ہو جائیں۔ قیامت کا روز تو آپ ذہن میں لانا کیسا ہوگا قیامت کا روز۔ اس میں اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرما دی اور کرم فرما دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس میں دوسری چیز، دو چیز تھی، ایک تو میرے آقا فرمایا کہ جس نے سعادت کرام کی نیکی کے ساتھ ان کے بھلائی کا معاملہ کیا تو میں اسے ملاقات کروں گا، اور دوسرا کیا فرمایا، اس کا صلہ ان کو دوں گا، فرمایا نا۔ اب دوسری بات جو فرمائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس تعلق سے لکھا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہاں وعدہ فرما رہے ہیں، یہ عام مسلمان وعدہ نہیں فرما رہے، یہ کونین کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وعدہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کی روز قیامت میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا کے بارے میں بات ہے تو ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جن کی عطا اور سخاوتوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت خود فرماتے ہیں، وہ شعر ہے نا کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وضاحت کرتا ہوں، یعنی اللہ فرما رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کے ایک قطرے کا یہ عالم ہے کہ جیسے دریا موجیں مارتا ہے، آپ کی عطا کردہ ذرے میں اتنی چمک ہے کہ جیسے سخاوت کے ستارے روشن ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب غور فرمائیں کہ جن کی عطائیں ایسی با کمال و بے مثال ہے، جو ایک قطرہ عطا فرما دے تو ہماری ایک نہیں کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، وہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جو روز قیامت عطاؤں کا دروازہ کھولیں گے تو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ تیرے صدقے مجھے ایک بن بہت ہے تیری، یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بن بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاید کی بات ہے تو بات عرض کروں کہ یہ بہت بڑے وقت کے تاجر تھے، جب ان کا وقت تھا تو یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کا کاروبار جو تھا آٹے کا، جو آٹے وغیرہ ہوتے ہیں نا، گیہوں وغیرہ کے آٹے جو ہے ان کا کاروبار تھا۔ ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا، سید صاحب سے آئے، ان کی دکان پر تشریف لائے اور کچھ آٹا مانگا۔ آپ تاجر تھے، آپ نے آٹا دے دیا، سید صاحب آٹا لے کر جانے لگے تو علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا کہ جناب رقم تو دیجیے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس رقم تو ہے نہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ مجھے قرض دے دیجیے، اور یہ قرض جو ہے میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں لکھ دیں۔ یا کہا کہ آٹا مجھے دے دو ادھار، لیکن جو بھی اس کی اماؤنٹ ہوتی، جو بھی قرض ہوتا، یہ میرے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی قرض میں لکھ لو۔ حضرت علی بن رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا کیا کہ ادھار دے دیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پہ قرض لکھ دیا۔ اب جب یہ آٹا لے کے گئے بستی میں تو اور دیگر سید زادوں کو پتہ چلا کہ فلاں بن فلاں یعنی علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو ادھار آٹا دیا ہے، اور ادھار جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پہ لکھ دیا ہے۔ تو جتنے سید زادے تھے نا وہ سب کے سب علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دکان پر، یعنی ان کے جو آٹے کا بزنس جہاں چلاتے تھے وہاں آئے، اور سید زادوں نے بھی آٹا دیا۔ جب علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رقم مانگی تو انہوں نے سب نے باری باری یہی کہا کہ آپ ہمیں ادھار دے دیجئے، اور اس کا قرض جو ہے میرے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی نام پر لکھ دیجئے۔ اب سید زادے تھے، علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید زادوں کا احترام کرتے تھے، انہوں نے سارے سید زادوں کو آٹا دے دیا۔ ایک وقت یہ آیا کہ ان کے پاس سارا آٹا ہی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ سارا مال ختم ہو گیا، غریب ہو گئے۔ یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا۔ جس سید زادوں کو پتہ چلتا رہا، یہ آئے آٹا دیے، چلتے چلے، اور یہ آٹا بڑھاتے چلے، اور مال ایک دن آیا کہ پیسہ بھی ختم، آٹا بھی ختم، غریب ہو گئے۔
परेशानी में थे, अब करूँ तो क्या करूँ। इसी परेशानी में थे। एक रात आप क्या सोए, आपकी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। जिस रात आप सोए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, ए अली बिन इब्राहिम, अगर तुमने मेरे साथ मामला दुनिया के लिए किया है तो मैं तुम्हें इसका पूरा पूरा बदला अभी दे देता हूँ। जितना भी तुमने मेरे आल के साथ किया है, मेरे औलाद के साथ किया है, मेरे नाम पर कर्ज दिया है, अगर आपने सिर्फ दुनिया कमाने के लिए किया है तो सब का जितना भी होता है मैं सब आपको अभी के अभी दे देता हूँ। और अगर तुमने मेरे साथ मामला आखिरत के लिए किया है तो बस तुम सब्र करो, बेशक मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बदला है। कहा दुनिया के लिए चाहिए तो अभी ले लो, और अगर आखिरत के लिए किया है तो सब्र करो, बहुत अच्छा बदला मैं आपको इसका दूंगा। ये सुनकर हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह इन पर दिक्कत आ रही होगी। अब ये रोते रोते उठ गए, नींद से बेदार हुए। अब उनका दिल जो है ना दुनिया से उचाट हो चुका था, यानी ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, अब इनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल चुकी, अब इनके दिल से दुनिया से उचाट हो चुका। चुनांचा आपने जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल गए और अल्लाह की इबादत करने लगे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक पहाड़ के गार में फौत शुदा हालत में पा गए, यानी गार के अंदर ये इबादत कर रहे थे और इसी हाल में आपका इंतकाल हो। जब कुछ लोग उस गार की तरफ गए तो देखा ये तो हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो लोगों ने उनको उठाया और बस्ती में ले आए। बस्ती में ले आने के बाद आपको उसने मैयत किया गया, आपको कफन पहनाया गया, आपको दफना दिया गया। और जिस दिन आपको दफनाया गया उसी रात उसी बस्ती के 7 नेक लोगों ने ख्वाब देखा। एक तो नहीं, 7 नेक लोगों ने ख्वाब में हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला को देखा कि आप सब्ज रेशम का हुल्ला, यानी कीमती लिबास, कीमती हरे कलर का लिबास पहने हुए जन्नत के बागों में टहल रहे हैं। 7 नेक लोगों ने देखा। ऐसे लोग नहीं, 7 लोग को भी नेक लोगों ने एक साथ ख्वाब में देखा कि हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह जन्नत के बागों में टहल रहे हैं, वो भी कीमती लिबास में। अब जो ख्वाब देखे उन 7 ने पूछा कि है ए अली बिन इब्राहिम, आपको ये इनाम कैसे मिला? हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह फरमाया कि जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला किया उसने वो पा लिया जो मैंने पाया। यानी उसने पूरा वाक्य बताया उन्होंने कि ऐसा हुआ था और उसका बदला मुझे ये मिला। बेशक मैंने अपने सब्र के सबब अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस पा दिया है। सुभान अल्लाह। भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम सैयदानों के साथ नेक सलूक किया करें। इस ताल्लुक से हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो अंदाज है वाकई कमाल का है। आइए हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, इससे पहले भी हमने वाक़या सुना, एक वाक़या और सुनते फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते। वक्त जो मुझे दिया गया था अनकरीब मुकम्मल होने आया। एक आखिरी वाक़या सुनते हैं। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ लाने वाले नवासे रसूल इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसके घर खलीफा दुआम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ लाए। जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला के मकान के दरवाजे के करीब पहुंचे तो मंजर कुछ यूं था कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमरे के अंदर है और कोई खास मसरूफियत में आप मसरूफ है, यानी कि आप किसी काम वगैरह में वो मसरूफ थे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजे पर ही ठहर गए और क्या देखते हैं कि करीब में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी वहीं पर खड़े हैं और अंदर जाने की इजाजत चाह रहे हैं। लेकिन जो आपके खादिम हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, इन्होंने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे को भी अंदर जाने नहीं दी क्योंकि इजाजत नहीं थी।
جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں کیسے جا سکتا ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے باہر سے واپس تشریف لے گئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کمرے کے باہر آئے تو آپ کو پتہ چلا، خادم نے بتایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ نے ان کو اندر آنے کیوں نہیں دیا؟ آپ جائیں اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ کہیں کہ آپ کی دعوت ہے، حضرت عمر فاروق نے آپ کو یاد ہے۔ امام حسن کو دعوت دی گئی، امام حسن رضی اللہ عنہ کو واپس تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شہزادے حضور آپ واپس تشریف کیوں لے گئے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے کیوں ملے، یہ سوچ کر میں چلا گیا۔ یہاں فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، واقعی کمال کی بات ہے۔ اور احسان ماننا کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں احسان کیا ہو۔ آپ نے فرمایا یعنی آپ زیادہ حقدار ہیں، امام حسن کو فرمایا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دی ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دی جائے۔ امام حسن نے پوچھا ایسا کیوں؟ عمر فاروق نے فرمایا اس لیے کہ ہمارے سروں پر جو بال ہے اللہ پاک کے بعد آپ ہی لوگوں کے سبب ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا صدقہ دی۔ بلکہ آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ اپنی کمان سے ملا ہے، جو کچھ ملا ہے یہ اپنی محنت سے ملا ہے۔ آپ کی میری کچھ حیثیت نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں فرماتا۔ یعنی ہم جو پیدا ہوئے اور جتنی بھی نعمتیں ہم کو ملی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہی ملی۔ نیت کرتے کہ آج کے بیان میں ہم نے جو سنا، کیا سنا؟ کہ سیداتوں کا احترام کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکیوں والا معاملہ کرنا ہے، ہو سکے تو ان کی زیارت کے لیے جانا ہے، ہو سکے تو ان کی مالی مدد فرمانا ہے، ہو سکے تو ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بیان تو کافی بڑا ہے، آئے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ حدیث پاک اس میں لکھی ہے لیکن وقت مکمل ہو۔ آئیے مرتبہ اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل